سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کربلا والوں کا ہر نقش قدم تازہ ہے، غنچہ و گل میں بھی شبیر کا غم تازہ ہے۔ جاوداں ہے کربلا ایام ازاں کے اس پروگرام سے کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بہت سے ایسے موضوعات ہیں جن کا انتخاب ہم نے اس حوالے سے کیا کہ گزشتہ پروگراموں کی نسبت کوئی نئے موضوعات کو اس میں شامل کیا جائے۔ افراد بھی نئے ہیں اور کوشش کی اس دفعہ کہ ان صاحبان علم کو بلایا جائے جو ابھی بزرگی کی دہلیز پر قدم رکھے ہوئے ہیں، تاکہ ان سے بھی سن سکیں کہ ان کا کیا تجربہ ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے واقعہ کربلا سیرت نبوی کی روشنی میں۔ بہت اہم موضوع ہے اور ان لوگوں کے لیے جو تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہیں اور تاریخ پر نظر رکھتے ہیں، ان کے لیے موضوع بہت اہم ہے، اور ہم نے بہت اہم شخصیات کو مدعو کیا۔ جناب ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب علامہ اقبال یونیورسٹی میں یہ تاریخ کے شعبے کے صدارت کر رہے ہیں۔ تاریخ پر بڑی گہری، اگر عہدہ نہ بھی بتایا جائے، ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تاریخ کے ساتھ حق اور صداقت کا ایک جو معیار بنایا ہے وہ ڈاکٹر صاحب کا خاصہ ہے۔ اور ان کے ساتھ جناب ہمارے ایک بہت بڑے سلسلہ ہے خطابت کا، جناب عرفان زرابی صاحب، ان کے بھتیجے اور بہت بڑا نام مولانا ارشد امیر عابدی صاحب کا ہے۔ ظاہر بات ہے جو لوگ ممبر پہ بیٹھتے ہیں اور واقعہ کربلا کو بیان کرتے ہیں تو ان کی تاریخ پہ نظر ہوتی ہے، اور تاریخ پڑھنے والے واقعہ کربلا کی تاریخ کو چھانٹ پھٹک کے آپ تک پہنچاتے ہیں، اس لیے کہ اس نے دور تک جانا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ بسم اللہ۔ پہلی بات تو اپنے سننے والوں کو یہ سمجھائیے گا کہ ہم سیرت نبوی کی روشنی میں کربلا کو کیوں دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اہم بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرما دیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ واہ، یہ جو ہم ہر اہم واقعہ ہو، کوئی رہنمائی درکار ہو، کوئی مینارہ نور دیکھنا ہو، تو ہم کیوں سیرت مبارکہ کی طرف جاتے ہیں؟ تو اللہ کا حکم ہے کہ بہترین جو سیرت و کردار اللہ کریم نے انسانیت کے لیے پیش کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ لیکن اس میں کا یہ جو حصہ ہے اس پر ہماری توجہ کم ہے کہ اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن، کن کے لیے؟ کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، یوم آخرت کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اور ان کی شان کیا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں۔ اب یہ سارا جو معیار بتایا جا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جو رجوع اللہ ہے، قیامت کے وقوع پذیر ہونے، روز محشر کے ہونے کا جو حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات بہترین نمونہ ہے۔ اور پھر ذکر، تو یہ ذکر خود قرآن کو بھی ذکر کہا گیا ہے۔ اور پھر جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کربلا کو ہم نے سیرت مطہرہ کی روشنی میں دیکھنا ہے، تو معیار تو سیرت مبارکہ ہے۔ صحیح۔ تربیت امام حسین کی، آپ کے اہل و عیال کی کہاں پہ ہوئی؟ اور پھر اذانیں تو ہم نے بہت سنی، قرآن کی تلاوت بھی ہم نے بہت سنی۔ ذکر میں نے اسی لیے عرض کر دیا کہ قرآن کو بھی ذکر کہا گیا، تو کربلا میں جو اذان ہوئی، کربلا میں جو قرآن کی تلاوت ہوئی، کربلا میں جو نماز عشق ادا کی گئی، تو اس کو ہم
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کی روشنی میں اس کا جو انعکاس ہمیں نظر آتا ہے وہاں، وہ جو منعطف اور منعکس ہو رہی ہے، اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام کی تعیین کیسے فرمائی۔ آپ مسجد نبوی میں ممبر پر تشریف فرما ہیں تو خطبے کو روک کر شہزادوں کو مخاطب ہوتے ہیں، آپ سجدہ ریز ہیں اور حسنین کریمین آپ کے دوش پر سوار ہوتے ہیں تو سجدہ طویل ہو جاتا ہے۔ تو بتا تو دیا گیا کہ یہ ان کا مقام کیا ہے اور ان سے اتنا پیار اور اتنی محبت اور اتنی تربیت، تو اس تربیت کا پھر جہاں پر وہ آشکار ہو رہی ہے وہ کربلا ہے، اور سیرت کی روشنی میں ہی ہم اس کربلا کو سمجھ سکتے ہیں۔ بہت ارشد امیر عابدی صاحب، مجھے بند یاد نہیں آ رہے، لیکن ماتھر لکھنوی ہندو شاعر ہے، اس کا شعر ہے کہ کہتے تھے خود رسول کے بیٹھا ہوں قبلہ رو، اس کا ایک شعر ذہن میں آ رہا ہے، میں خود کو دیکھتا ہوں تو ہوں سر بسر حسین، آئینہ درمیان میں ادھر میں ادھر حسین۔ جب حسین و منی وانا من الحسین کی صدا بلند کی تو کیا ہم یہ میں پوچھنے میں حق بجانب ہوں کہ کربلا کی بنیاد رسول کی آغوش میں رکھ دی گئی تھی اور انہوں نے کربلا کو پال کر امام حسین کے حوالے صلی اللہ کیا۔ علیہ وسلم۔ ایسی بات تاریخ اس سے متفق ہے؟ جی بالکل، جیسا کہ ابھی قبلہ نے بھی فرمایا کہ سیرت جناب رسول خدا کو آئینہ قرار دیا، اور اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید کی روح سے ہی سیرت رسالت مآب ہی اصل دین ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے حبیب ان سے کہیے جو اللہ کی محبت کے دعوے دار ہیں، ان سے کہیے کہ مجھے رسول کیا اتباع کریں، اللہ خود ان سے محبت کرے گا۔ تو اتباع رسالت ہی محبوب کبریا بناتی ہے، اور جب اتباع رسالت کو اس طرح سے بھی دیکھا جائے کہ یہ صرف رسول اللہ ہی کی اتباع نہیں ہے، بلکہ جناب ابراہیم نے بھی یہ کہا افمن تبعنی فہو منی، جو میرا اتباع کرے گا وہ مجھ سے ہوگا۔ تو اتباع ہی منیت کی منزل عطا کرتی ہے، واہ، اور اچھا جملہ ہے، واہ یہاں واہ، پر واہ۔ منیت کی جو منزل آتی ہے وہ اتباع ہی سے آتی ہے، اور اس اتباع کو اگر ہم خلاصتاً قرآن مجید سے دیکھیں کہ سیرت رسول کیا ہے، ایک تو قبلہ نے آیت پڑھی، ایک اور آیت ہمیں ملتی ہے کہ جہاں پروردگار دو عالم خود رسول اللہ سے یہ کہلوا رہا ہے کہ میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ یعنی اب سیرت رسالت مآب مکمل طور پر اللہ کے لیے ہے اور اللہ کی رضا کی خاطر ہے۔ آپ کا جینا بھی اللہ کی رضا کی خاطر، آپ کا مرنا بھی اللہ کی رضا کی خاطر، آپ کی نماز، آپ کا روزہ سب اللہ کی رضا کی خاطر۔ تو اب جو بھی اتباع رسالت کرتا ہوا ملے، لازم یہ ہے کہ اس کے لیے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے یا نہیں ہے، اور یہی چیز ہمیں کربلا دکھا رہی ہے۔ اس لیے کہ سیرت رسالت میں ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جب کفار مکہ نے ابتدائی مراحل میں یہ جناب ابو طالب کے یہاں آ کر یہ دعوت دی کہ ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہیے کہ اگر اسے بادشاہت چاہیے تو ہم بادشاہت دیتے ہیں، اسے دھن چاہیے تو ہم دھن دیتے ہیں، اسے دولت چاہیے تو ہم اسے دولت دیتے ہیں، بس اتنا کرے کہ ہمارے خداؤں کو برا کہنا چھوڑ دے۔ تو اس وقت جناب رسول خدا کا جواب کیا تھا؟ یہی تھا کہ اگر یہ ایک ہاتھ پہ میرے سورج رکھ دیں اور ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیں تب بھی میں اعلان تبلیغ سے بعد نہیں آؤں گا۔ یعنی وہاں وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جو بھی مخلص ہوتا ہے خدا سے، وہ رضا الہی کے تحت رہتا ہے، اسے نہ دھن کی لالچ ہوتی ہے، نہ دولت کی لالچ ہوتی ہے، نہ اسے حکومت اور اختیار کی لالچ ہوتی ہے۔ اور یہی پورا پس منظر ہمیں کربلا میں نظر آ رہا ہے واہ، کہ ایک طرف اقتدار ہے، دھن ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، اور ایک طرف رضا الہی، اور بیعت مانگی اسی بات پہ جا رہی ہے۔
سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو. ہمیں حسین سیرت کی روشنی میں منانا سنت رسول ہے. ہم نے مسواک کی حدیث کو سینے سے لگائے رکھا ہوا ہے, ہم نے پیاس کی فضیلت پہ حدیث رکھا ہے. تو غم حسین پر ہم اگر سیرت کی روشنی میں دیکھیں تو کیا یہ بحث ہوتی ہے کہ ویسے منانا چاہیے نہیں منانا چاہیے؟ میں آپ کو عرض کروں, ایک تو میں تو اس جو عابدی صاحب اور آپ کی گفتگو میں کہیں کھو سا گیا, اور مجھے ایک سید زادے سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ کا قول ذہن میں آیا. کسی نے سوال کیا کہ حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت کیوں نہیں کی؟ تو آپ نے کہا کہ جب آپ نے بیعت نہیں کی تو باقیوں نے کیوں کی؟ واہ واہ, ان کا جملہ ہے مولوی صاحب کا کہ جب امام حسین نے بیعت نہیں کی تو باقیوں نے کیوں کی؟ واہ, یعنی اب وہ حجیت کی بات ہے نا. اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ آج ہم دیکھتے ہیں سیرت کی روشنی میں ہم کربلا کو دیکھ رہے ہیں. آج ہمارا کوئی جگر گوشہ ہمارے کندھوں پر جا رہا ہو تو ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کوئی بزرگ جا رہا ہو تو ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کیا اس وقت یہ سوال ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ غم منانا چاہیے واہ یا نہیں منانا چاہیے؟ واہ 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 واہ. تو پھر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں اور سیرت مبارکہ کے مصادر سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جب احد کا واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے اور حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا جاتا ہے, اور اس کے بعد جب ایک عجیب سا سما ہے مدینہ کے اندر, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر جگہ تو گریہ ہے, حمزہ کا گریہ کہاں ہوگا؟ واہ. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے بعد سے ایک طویل عرصہ اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے حصے میں اب بھی کسی کی بھی تعزیت کی جاتی ہے تو پہلے حضرت حمزہ کی تعزیت کی جاتی ہے. واہ, تو اس کی نسبت کیا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. واہ تو یہ بات تو ساری ختم ہو گئی اس بات پہ کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ اگر یہ کہہ دیا گیا کہ اگر کوئی بھی چیز تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور جہاد سے, میں نے آپ کو قرآن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, عزیز ہے تو پھر دیکھ لو کہاں پہ کھڑے ہو. تو بات یہ ہے کہ جنہوں نے اس دین کو زندہ کیا, جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو زندہ و سلامت رکھا, تاباں رکھا, مجھے بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کی روشنی میں, آپ کی تربیت کی روشنی میں اگر یہ کہا جاتا کہ کوئی بھی شخص جو دعوی ایمان تو کرتا ہو لیکن عمل اس کا یزید کا ہو, تو اس کے سامنے ہمیں مثال اگر امام حسین نہ ہوتے تو کہاں سے ڈھونڈ کے لاتے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب بہت مختصر اور بڑی جامع گفتگو. میرا بڑا ایک میرے لیے چکتا ہوا سوال ہے, پریشان کر دینے والا سوال ہے, مولانا آپ کی بھی نظر کرم چاہیے. سیرت کی کتب نے کیا واقع کربلا کے ساتھ انصاف کیا؟ میں کتب ہے سیرت کی بات کر رہا ہوں کہ جو ہم تک پہنچی ہے, جو کتابیں ہیں سیرت پر, کیا انہوں نے واقع کربلا کو اس طرح پیش کیا جس طرح پیش کرنا چاہیے تھا؟ آپ عبدی صاحب آپ کریں. جی, میں عرض یہ کروں گا کہ انصاف وہ ہے جو ہوتا ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس جواب آپ نے دے دیا. ارشد صاحب آپ بتائیے, جو سیرت کی کتابوں سے آپ کربلا کو بیان کرتے ہیں, کیا محسوس کرتے ہیں کہ جو آپ کا جذبہ ہے وہ کتابوں میں اس طرح موجود ہے جو ہونا چاہیے؟ سیرت کی دیکھیں جتنی بھی ہماری کربلا آئی ہے وہ آئی تو سیرت کی کتب سے ہی, اس میں تو کوئی شک نہیں. اور جو کچھ بھی ملا حاصل ہوا وہ کتب سے ہی حاصل ہوا. مگر اس میں ایک چیز
کی کمی نظر آتی ہے، اور وہ یہ چیز ہے کہ وہاں آپ جو کربلا کے صاحبان ہیں، مصاحبین ہیں اور امام حسین، ان کے جذبے کو اس طرح سے واضح نہیں کیا جا رہا کہ جس طرح سے ہونا چاہیے تھا۔ میں نے عرض کیا کہ جیسے آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ رسول اللہ کی اتباع ہی منیت کا منزل پر لاتی ہے، اور رسول اللہ کی اگر احادیث کو دیکھیں تو صرف 4 ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کو منیت کی منزل پر رسول نے قرار دیا: العلی منی وانا من کا، فاطمہ تو بزت منی، حسن منی وانا من الحسن، حسین منی وانا من الحسین۔ تو اب یہ 4 ہستیاں، اس کے علاوہ اور کوئی ہستی ہمیں منیت کی منزل پر بزبان رسالت میں نظر نہیں آتی۔ تو اب اس منیت کی وضاحت کربلا میں ہو رہی ہے، مگر سیرت کی کتابوں میں اس منیت کی وضاحت ہمیں نظر نہیں آتی کہ آخر وہ جو منیت کی وہ منزل ہے کہ جو رسول بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ حقیقتاً کیا ہے، یا یوں کہ اس شدت کے ساتھ کیوں نہیں اس پہنچی؟ شدت کے ساتھ نہیں پہنچائی جا رہی۔ میں نے عرض کیا نا کہ جب قرآن نے خلاصہ رسول اللہ کی زندگی کا یہ دے دیا کہ میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، تو پھر کربلا بھی ہمیں یہی دکھا رہی ہے کہ امام حسین بھی یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے، ہمارے جذبات بھی اللہ کے لیے، واہ، ہماری سوچ بھی اللہ کے لیے، ہماری قربانی بھی اللہ کے لیے۔ پھر وہاں پر بھائی بہن کی محبت نہیں دیکھی جائے گی، وہاں بھانجے اور ماموں کی محبت نہیں دیکھی جائے گی، وہاں بیٹے اور باپ کی محبت نہیں دیکھی جائے گی، وہاں بیٹا بھی قربان کیا جا رہا ہے تو اللہ کی محبت میں، وہاں بھانجا بھی اگر قربان کیا جا رہا ہے تو اللہ کی محبت میں، یعنی سب کچھ آپ پروردگار دو عالم کی محبت میں دیں گے۔ اسی کا نام سیرت رسول ہے، اور اسی سیرت کی نمائندگی جو ہے وہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کر رہے ہیں۔ یعنی یوں کہہ لیا جائے کہ اگر دیکھا جائے تو عکس رسالت معاب کربلا میں روایات کربلا جو ہیں، ابھی صاحب میرا آپ سے سوال ہے ڈاکٹر صاحب، ایک لفظ استعمال کرتے ہیں مقتل، اس کی وضاحت بھی کرنا چاہوں گا، جو میرے بہت سے ناظرین ہیں انہیں مقتل سمجھ نہیں آتی ہے۔ ایک تو قتل گاہ کو مقتل کہتے ہیں، ایک مقتل وہ کتابیں ہیں جن میں واقع کربلا کا ذکر، اس کی جمع ہے مقاتل۔ جب علماء کرام پڑھتے ہیں کہ ہم مقتل سے پڑھ رہے ہیں تو یہ نہ سمجھیے کہ وہ کربلا کے مقتل سے پڑھ رہے ہیں، بلکہ وہ ان کتابوں سے پڑھ رہے ہیں۔ مقاتل جو ہیں کربلا کی، ان سے تاریخ کشید نہیں کی آپ، ایسے ہی ہے نا، مقاتل سے تاریخ نہیں ہے، تاریخی کتابیں الگ ہیں، مقتل کی کتابیں الگ ہیں۔ یہ علیحدگی ہوئی کیوں؟ اگر تاریخ مقتل کو صحیح طرح بیان کرتی تو مقاتل کی ضرورت نہیں تھی۔ قبلہ تاریخ جو لکھی گئی ہے وہ لکھی گئی ہے، لکھوائی گئی ہے، پہلے اس کی وضاحت کر دیں۔ بادشاہت نے لکھوائی۔ میں ڈاکٹر صاحب سے اس کی وضاحت لے لوں گا۔ جب بادشاہت نے تاریخ لکھوائی تو پھر وہ مقتل کی وضاحت نہیں کرے گی۔ جی ڈاکٹر صاحب، سوال میرا بڑا انہوں نے واضح کر دیا، میں واضح نہیں کر جاتا کہ تاریخ پر ہم کتنا بھروسہ کریں، یا تلواروں کے سائے میں لکھوائی گئی یا زر و مار کے جواہر سے لکھوائی گئی؟ دیکھیے، اہم بات تو یہ ہے کہ تاریخ کے بارے میں ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ اس کی جو ایک تعریف بیان کی جاتی ہے، اور وہ ایرسٹوٹل کی تعریف ہے، وہ اس کو کہا جاتا ہے ٹو ڈگ آؤٹ ریئلٹی، حقیقت کو کھوجنا اصل میں تاریخ ہے۔ تو جس چیز کو کھوجا جاتا ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ سطح پر تو نہیں ہوتی۔ چاہے اس کے لیے کیسے ہی ہتھیاروں کا استعمال کرنا پڑے۔ جی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اور تاریخ کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ ہے کہ اس کے اندر جو ٹیکسچل کرٹیسزم، ایکسٹرنل کرٹیسزم، انٹرنل کرٹیسزم کیوں آیا ہے، تاریخ کو لکھنے، تاریخ کو پڑھنے کے لیے معیارات کیوں متعین ہوئے ہیں، تو وہ یقیناً ایسا ہے کہ ہر وقت جو طاقت کی زبان ہوتی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ اسے ایک ہیرو بنا کے پیش کیا جائے۔ ہیرو ورشپ کا تصور ہمیشہ سے انسانوں کے ہاں ہیں، پھر ہمیں رزمیہ داستانیں ملتی ہیں، اس میں بھی کیا ہوتا ہے۔ یہی بات اہم ہے کہ اسی لیے حدیث اور تاریخ میں فرق کیا جاتا ہے۔ تاریخ میں کھوج لگانی پڑتی ہے اور اصل تک پہنچنا پڑتا ہے، چونکہ اس میں رطب و یابس شامل ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہ جو
آپ کربلا کے دور کی بات کر رہے ہیں، آج کے دور کی بات کیجئے. آج کے دور میں دنیا میں کسی جگہ پر بھی جو تاریخ مرتب کی جا رہی ہوتی ہے تو اس میں ایک کمانڈ پرفارمنس کا تصور موجود ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ طاقت اور جبر اپنے وسائل کو استعمال بھی کر رہا ہوتا ہے، اور یہ ہر دور میں ہوا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر سچ، حق لکھنے، مرتب کرنے، ترتیب دینے والے نہ رہیں تو پھر تو قیامت آ جائے نا. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ یہاں مجھے ایک قرآن کی آیہ مبارکہ یاد آ رہی ہے، اور وہ یہ ساری بات تاریخ کے پرسپیکٹو میں بھی، ایز اے ہول بھی، انسانیت کے پرسپیکٹو میں بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. سبحان اللہ. اگر کثرت والے تمہارے پاس آ جائیں تو وہ تو اللہ کے راستے سے بھٹکانے کا سبب بن جاتے ہیں. تو اس سے یہ نقطہ بھی نکلا کہ کثرت شرط نہیں ہے، اصل ہونا خلوص شرط ہے، اور جو جسے کہا جاتا ہے نا مغز ہونا، وہ اہم ہے. بہت. ڈاکٹر صاحب میں بہت مشکل سے روک رہا ہوں گفتگو، وقت میرے پاس بہت کم ہے. کچھ کردار ہیں مورخوں کے اور کچھ کردار ہیں، میں درگاہی نظام کو کیا کہوں گا، صوفیہ اکرام یا خانقاہی خانقاہی نظام. دونوں نے کربلا کو مختلف انداز سے پیش کیا. علامہ اقبال کا شعر تو آپ سناتے ہیں کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. تو میرا جرم تو نہیں، اقبال سے پوچھیں کیا خانقاہوں میں وہ کربلا کا مزاج نہیں آیا جو اقبال کہتے ہیں وہاں سے نکل کے رسم شبیری ادا کرے. پہلے تو میں اس بات پہ اعتراض کروں گا کہ آپ نے اسے جرم کیوں کہا ہے، یعنی اس کی ذرا وضاحت کیجئے. اصل بات یہ کہ ہم مزاجن ایسے ہیں کہ ہم ان ٹوٹالٹی نہیں لیتے. اقبال کو بھی ان ٹوٹالٹی لینے کی ضرورت ہے. اور اہم بات یہ ہے کہ رسم شبیری اب ایک استعارہ ہے، اور وہ ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا استعارہ ہے. واہ، فی زمانہ تو بہت واضح ہے، بہت اچھا. واہ واہ واہ. تو یہ اور ایسا ہے کہ ابھی یعنی مجھے نظر آتا ہے کہ جب اسوہ شبیری کی بات ہوتی ہے تو پھر ایک کھنک، ایک تنتنا، ایک اٹھان ہمیں نظر آتی ہے. قوت جو ہے، میں آخری جملے کہ قوت کا سرچشمے کا نام کربلا ہے. بے شک. سیرت محمدی پہ عمل کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمیں کربلا سمجھ آئے اور سیرت سے ہم وہ طاقت کشید کریں جس سے کربلا برپا کی جا سکتی ہے. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ سیرت رسالت ہی سے کشید کر کے ہم کربلا کی عکاسی کر سکتے ہیں اور کربلا کے نقش قدم پہ چل سکتے ہیں. اس لیے حسین و منی وانا من وانا من الحسین. بہت شکریہ ارشد امیر عابدی صاحب کا. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. کربلا سے پہلے نبی سے حسین سے، اور اب نبی حسین سے ہیں کربلا کے بعد. واجب قرار پاتی ازائے حسین بھی، آیت اگر اترتی کوئی کربلا کے بعد. شکیل اختر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. کربل کی کہانی جا کوئی بھی سنائے گا، دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا. وہ قافلہ سرور کا جو شان سے نکلا تھا، صغرا کو خبر کیا تھی، نہ لوٹ کے آئے گا. زہرا زہرا پرسال و 72 کا، ٹوٹی ہے کمر
کی گھبرانا مگر اکبر ٹوٹی ہے کمر شہ کی گھبرانا مگر اکبر فرزند نبی تیری میت کو اٹھائے گا زہرا زہرا اکبر کا بھی پرسالو پامال ہوا قاسم جب گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوا قاسم جب گھوڑوں کی ٹاپوں سے کس طرح چچا تیری میت کو اٹھائے گا زہرا زہرا قاسم کا بھی پرسالو زہرا زہرا پرسالو بہا